بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم چھٹا چیپٹر جو ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، اور اس میں جو ٹاپک ہے ہمارا آج کے لیے وہ صلح حدیبیہ ہے۔ یہ صلح حدیبیہ 6 ہجرہ میں، یعنی ہجرت کے چھٹے سال یہ واقعہ پیش آیا، اور ذکاد 6 ہجری۔ حدیبیہ چونکہ اس لیے کہتے ہیں صلح کا، آپ کو پتہ ہے کہ صلح جو ہے وہ حدیبیہ کا جو وجہ ہے یہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوئی تھی جو مکہ کے نزدیک ہے۔ آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا پس منظر یہ ہے اس صلح کا یا اس واقعے کا کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قریش مکہ سے زیادہ جو ہے وہ مکرم تھا اور قابل احترام تھا، مسلمانوں کا قبلہ تھا، نماز پڑھتے تھے اس طرف، اور یہ طواف کرنا مسلمانوں کا حق تھا اور فرض تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجرہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا، اور مومنین کو بھی جو ہے وہ جب پتہ چلا تو ظاہر ہے وہ بھی ان کے لیے بھی مکہ بہت عزیز تھا۔ مہاجرین کے جو ہے وہ ان کو 6 سال ہو گئے تھے مدینہ آئے ہوئے، ان کے بعض کے وہاں پہ جائیدادیں تھیں، گھر تھے، اور ایک جذباتی سا منظر تھا۔ تو 1400 کے قریب صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہو گئی، احرام باندھ دیے گئے، اور قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے گئے۔ یہ ایک بڑا جذباتی سا ایک ماحول تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ 6 سال پہلے یہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اب دوبارہ ان کو موقع مل رہا تھا کہ وہ وہاں جائیں۔ مکہ پہنچ کر جو ہے وہ آپ نے مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے خزائی کو جو ہے وہ وہاں پہ حالات پتہ کرنے کے لیے بھیجا، مدینے کے مکہ کے تو خالد بن ولید جو ہے پتہ چلا کہ وہ ایک ہراول دستے کے ساتھ وہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنا جو ہے نا وہ راستہ چینج کر لیا، اور صحابہ اکرام کے مشورے سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جنگ کو ضرورت کے وقت لڑنے کا فیصلہ کیا، ادروائز جو ہے جنگ سے آپ نے اوائڈ کیا۔ پھر یہ ہے کہ حرام مہینے تھے، ان میں آپ نے حرمت کو توڑنا پسند نہ فرمایا۔ اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح سے پہلے باقاعدہ طور پر گفت و شنید ایک ڈائلاگ کا طریقہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا صلح کی۔ اچھا، قریش مکہ نے بدیل بن ورقہ خزائی کو بھیجا کہ مسلمانوں سے پتہ کریں وہ کیوں آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کو کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، احرام باندھے ہوئے، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، قریش کو جنگ میں خسارہ ہے، اس لیے وہ چاہیں تو جنگ چند سال کے لیے جو ہے وہ اس کو ٹال دیتے ہیں یا مساہلت کر لیتے ہیں۔ بدیل واپس چلا گیا، بدیل بن برقہ خزائی جو ہے وہ واپس چلا گیا، اور اس نے قریش کو جا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ قریش نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ الیس بن علقمہ کنانی کو روانہ کیا، تو وہ حبیش کا سردار تھا، تو حلیس نے جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو دھمکانے کی کوشش کی، جو ہے وہ پھر اس نے دیکھا کہ قربانی کے جانور ساتھ ہیں، مسلمان احرام باندھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا جنگ کا ارادہ بالکل نہیں ہے۔ تو قریش نے پھر جا کر
قریش کو اس نے جا کر کہا کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرنے چاہتے ہیں، تم ان کو نہیں روک سکتے یا نہیں روکنا چاہتے۔ ان کو قریش نے ان کی بےزتی کی، ان کو برا بھلا کہا جس کا اس نے برا منایا۔ پھر تیسرا جو ہے وہ جو قاصد جو قریش کی طرف سے آیا تھا وہ عروہ بن مسعود ثقفی تھا، تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جو ہے وہ کو دھمکی دے کر قریش کی جو جنگی تیاریاں ہیں اس سے مروب کرنے کی کوشش کی اور ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ تو نبی حضرت ابوبکر صدیق نے اسے بہت خوب جو ہے وہ سخت جواب دیا اور کہا کہ چل دور ہو یہاں سے، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ جو ہے وہ ایک جہلی دور کے طریقے سے بات کرتا، جب بات کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہاتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہاتھ لے آتا تھا، ہاتھ لے آتا تھا، تو مغیرہ بن شیبہ نے اس کو سختی سے اس طریقے سے منع کر دیا اور اس کو ڈانٹ پلا دی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ تیسری سفارت تھی جو قریش کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے بھی جا کر بتایا قریش کو کہ وہ جنگ کے لیے نہیں آئے مسلمان، ان کو جو ہے ان کے ساتھی احرام باندھے ہوئے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبت اور پیار کرتے ہیں اور جان چھڑکنے پر تیار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ ان کو جو ہے وہ اس سے بہت متاثر ہوا عروہ بن مسعود ثقفی، وہ تمام صورتحال جو ہے اس نے جا کر قریش کو بتائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خراش بن امیہ خزائی کو صلح کے لیے جو ہے وہ بھیجا، لیکن قریش نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، مارا پیٹا، اس کے اونٹ کی جو ہے وہ نکیل انہوں نے پھاڑ دی اور جو ہے وہ بلکہ اونٹ اس کا ذبح کر دیا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بھیجنا چاہا، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ میرے قبیلے کا کوئی بھی بندہ وہاں پہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ بھیجا جائے، چونکہ اس کے خاندان کے بہت سارے لوگ ابھی تک جو ہیں وہ مکہ میں ہیں۔ تو جب حضرت عثمان گئے تو اور پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے ببول کے درخت کے نیچے جو ہے وہ بیعت لی تمام صحابہ اکرام سے، اور اس بات کا عہد کیا گیا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ تو یہ جو بیعت تھی یہ بیعت رضوان کے نام سے جو ہے یہ مشہور ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ جب قریش کو مسلمانوں کی اس بیعت کا پتہ چلا کہ انہوں نے بیعت کی ہے اور وہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ خبر غلط تھی، حضرت عثمان کو ویسے انہوں نے روکا تھا لیکن جو ہے انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھایا تھا۔ اس کے بعد سہیل بن عمر جو ہے وہ قریش کی طرف سے آیا، تو اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد صلح طے ہوئی اور صلح کی شرائط کچھ اس طرح تھیں کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی، وہ 3 روز سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے، مسلمان ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، صرف تلواریں ہوں گی اور تلواریں بھی ان کی تھیلوں میں یا نیام کے اندر ہوں گی۔ مسلمان جو مکہ میں مقیم ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آنا چاہے تو اس کو وہ نہیں روکیں گے۔ پھر وہی بات ہے کہ مکہ سے اگر کوئی شخص جو ہے مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدنی مسلمان جو ہے وہ مکہ آ کر آباد ہونا چاہے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ قبائل کو مختلف قبائل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں اپنا الحاق اور معاہدہ
کر سکتے ہیں۔ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی، مسلمانوں اور قریش کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ اس معاہدہ کی کتابت جو ہے، یا اس کی جو اس کی جو اس کو جو اس کو رائٹ کیا، اس کو جو ہے وہ حضرت علی جو تھے، انہوں نے اس کی کتابت کی، اس کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل نے اس پر اعتراض کیا کہ ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں مانتے، تو اس نے بسم کا اللہم لکھو، تو قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت علی نے محمد رسول اللہ کا لفظ لکھا، تو اس نے یہاں بھی اعتراض کیا کہ محمد رسول اللہ، اگر ہم یہ بات مان لیں تو ہمارے درمیان جھگڑا کس بات کا کہ محمد کو ہم رسول اللہ مان لیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ شرط بھی مان لی۔ اچھا، یہ ابو جندل کا واقعہ ہے، یہ اس کا سہیل بن عمر کا بیٹا تھا جو زبردستی جو ہے وہ بھاگ کر آ گیا تھا، تو اس کو واپس کر دیا گیا۔ کل ہم جو ہے وہ یہ صلح حدیبیہ فتح مبین اسے کیوں کہا جاتا ہے، کھلی فتح، حالانکہ جو شرائط تھیں ون سائیڈڈ تھیں، تو ہم یہاں سے کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ٹل دین، تھینک یو، اللہ حافظ جی۔